قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن پاک کے ایک حصے کو سمجھنے کا۔ اگر آپ کو تفسیر قرآن سیکھنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ قوم کے اس جملے کے اندر پورے ایک معاشرے کی نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قوم جانتی تھی یہ سب سے پاک باز لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کہنے لگی کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یاد رکھو کہ ہزاروں سالوں سے فاسد معاشروں کا یہی شیوا رہا ہے کہ جب انہیں اصلاح کرنے والوں میں کوئی ایسی برائی نہیں ملتی جس پر وہ انہیں تانا دے سکیں تو وہ انہیں ان کی سب سے خوبصورت صفت پر تانا دینے لگتے ہیں۔ اور آل لوط کا جرم یہ تھا کہ وہ پاک باز لوگ تھے۔ یاد رکھو کہ اس سیارے پر کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ بدکار لوگ صالحین کی موجودگی سے گھٹن محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں ان کے نقص کو یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے ایک زناکار عورت یہ چاہتی ہے کہ کاش تمام عورتیں زناکار ہو جائیں، کیونکہ پاک دامنی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کی مانند ہوتی ہے۔ اور چور یہ چاہتا ہے کہ کاش تمام مرد چوری کرنے لگیں، کیونکہ امانت داری اس کے پیٹھ پر ایک گرم کوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ اور رشوت خور یہ چاہتا ہے کہ کاش تمام ملازمین رشوت لینے لگیں، کیونکہ حلال کمانے والا وہ ہوتا ہے جو نوالے کو اس کے منہ میں کڑوا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نافرمان بچہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تمام اولادیں نافرمان ہو جائیں، کیونکہ فرما برداری ایک ایسا سخت سبق ہوتی ہے جسے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ بد کردار بلندی پر پہنچنے سے عاجز ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی نیچے گر جائیں۔ وہ آپس میں آپ کے بارے میں برائی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی آپ جیسے ہوتے۔ تو اے بہترین شخص، میری اس بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ آپ نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کرنا جب وہ کسی حجاب کرنے والی خاتون کو الجھی ہوئی نفسیاتی مریضہ کہیں، اور جب وہ دیندار انسان کو متشدد کہیں، اور آپ نے ان کا یقین نہیں کرنا جب وہ سچے انسان کو آداب زندگی یعنی ایتھکس سے جاہل کہیں۔ آپ نے ان کا یقین نہیں کرنا جب وہ پاک باز کو بزدل کہیں، اور جب وہ امانت دار کو ایسا نادان کہیں جو یہ نہیں جانتا کہ موقع سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں آپ کا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ ظاہر میں اس کے برعکس ہی کیوں نہ دکھائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہرگز نہ بدلو۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان تمہارے دلوں میں کبھی یہ باتیں ضرور لاتا ہوگا کہ تم پیچھے رہ گئے ہو، لوگ آگے نکل گئے ہیں۔ شیطان تمہیں کہتا ہوگا کہ لوگ زمانے کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ شیطان کہتا ہوگا کہ لوگ مواقع سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں، لیکن جہاں تم ہو خیر وہیں پر ہے، بہترین جگہ وہی ہے۔ تم دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو، نہ تم دنیا خراب کر رہے ہو نہ آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کے اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل نے علاقہ چھوڑ دیا تھا لیکن خود کو نہیں بدلا تھا، اگرچہ قوم یہی چاہتی تھی کہ یہ بھی ہماری طرح بدکار ہو جائیں۔ آپ نے بھی نہیں بدلنا، ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔